غصے میں رکنا اور غلطی پر جھکنا سیکھیے، زندگی نہایت آسان ہو جائے گی۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت گیر ہے۔ استاد سبق سکھا کر امتحان لیتا ہے، زندگی امتحان لے کر سبق سکھاتی ہے۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے، پہلے سانحے اور پھر تماشے کی صورت میں۔ غربت جرم و انقلاب کی ماں ہے۔ اگر کسی انسان کے کردار کا صحیح اندازہ لگانا ہو تو اسے طاقت یا بڑے عہدے سے نواز دو۔ وہ جنہوں نے سردی گرمی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ اس راستے پر چلو جو تم صحیح سمجھتے ہو، چاہے تمہیں اکیلے ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ کسی سے بدلہ لینے کے لیے اسے جان سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی امید کو ختم کر دے، وہ خود بخود مرتا رہے گا۔ جو نوجوانی کے دنوں میں اپنا سہارا خود بنتا ہے، وہی اپنا آنے والا مستقبل محفوظ بنا سکتا ہے۔ مخلص دوست وہ ہے جو آپ کو آپ کی خامیوں کے بارے میں آگاہ کرے۔ سرمایہ داروں کے روبرو اس وقت جتنے طبقے کھڑے ہیں، ان سب میں ایک مزدور طبقہ ہی حقیقت میں انقلابی ہے۔ آدمی کی مادی زندگی کی حالتوں، اس کے سماجی تعلقات اور اس کی سماجی زندگی میں جب کبھی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آدمی کے خیالات، تصورات اور نظریے، مختصر یہ کہ آدمی کا شعور بدل جاتا ہے۔ قوم پرستی کا مفہوم سرمایہ داروں کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے مفاد کی علمبرداری کی جائے۔ اپنے وطن سے محبت کرنے کا مفہوم ان کی نظر میں یہ ہے کہ دوسروں کے وطن سے نفرت کی جائے۔ بوڑھا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ بڑھاپے میں صرف پیشن گوئی ہی کر سکتا ہے۔ کوئی صداقت ابدی نہیں، بلکہ حالات کی تابع ہے۔ حالات جب بدل جاتے ہیں تو صداقت بھی بدل جاتی ہے۔ اس لیے کوئی صداقت ہمیشہ کے لیے صداقت نہیں۔ جو باتیں ہم نہیں جانتے، ان کے بارے میں ہمیں کبھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جانتے ہیں۔ استاد بننے سے قبل شاگرد بننا چاہیے۔ حسن اخلاق یا بد اخلاق کچھ بھی نہیں ہے، یہاں چیزیں صرف خوبصورت اور بدصورت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص خود کو منافق نہیں سمجھتا۔ ہم اپنی زندگی کا بہترین حصہ مستقبل کو سوچنے میں گزار دیتے ہیں۔ غربت اخلاق، انسانیت اور دوستی کا امتحان ہے۔ غرور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک مغرور انسان زبردستی اپنی تعریف کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔